شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت الاستاذ مفتی اکرام الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ملاقات کے لیے ہر رمضان میں ہمارے محترم ساجد بھائی انتظام فرماتے ہیں اور حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے. پھر جب حاضر ہوتا ہوں تو حضرت الاستاذ کا حکم ہوتا ہے کہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں. صبح کا وقت تھوڑا آرام کا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کا کام وغیرہ شروع ہوتا ہے، اس لیے نہایت مختصر بات عرض کرنا. رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کام بڑھ جاتے تھے. عام دنوں کے مقابلے میں 3 چیزوں میں اضافہ ہو جاتا تھا. نمبر 1 تلاوت، نمبر 2 عبادت، نمبر 3 سخاوت. یہ تینوں کی بڑی تفصیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، نماز میں بھی اور غیر نماز میں بھی. ایک جماعت پڑھنے کے لیے آئی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عشاء کے بعد کا وقت دیا تھا، اور آپ عشاء کے بعد ان کو قرآن شریف کی تعلیم دیتے تھے. ہجرت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بھیجا اور وہاں دار القرآن قائم ہوا، اور اس میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، میدان کافی حد تک ہموار ہو گیا تھا. ایک حدیث شریف چھوٹی سی عرض کرنی، اس کے لیے تمہید قائم کی. رمضان المبارک میں اور قرآن کریم میں بڑی مناسبت ہے. اگر رمضان جسم ہے تو قرآن روح ہے، لہذا رمضان میں تلاوت کی عام دنوں کے مقابلے میں کثرت ہونی چاہیے. ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اجر بھی بڑھ جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، انکوائری کی گئی کہ سرکار کون سا عمل بہتر ہے؟ جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحال المرتحل، یہ عمل بہتر.
یہ الحال المرتحل کا کیا معنی ہے؟ حال المرتحل کے شراح حدیث نے الگ الگ معنی ذکر کیے ہیں. اس میں سے ایک معنی یہ ذکر کیا ہے کہ ایک قرآن کریم ختم ہو جائے کہ دوسرا قرآن کریم شروع کر دینا. ظاہری بات ہے کہ رمضان المبارک میں یہ عمل ہوتا ہی ہے کہ ایک قرآن شریف ختم کیا پھر فوراً دوسرا شروع کرتے ہیں، پھر تیسرا شروع کرتے ہیں. ہمارے یہاں کوساڑی ایک گاؤں ہے، وہاں حاضری ہوئی. وہاں ایک حافظ صاحب تھے، انتقال کر گئے کووڈ میں. وہ تلاوت کر رہے تھے مسجد میں. میں نے ان سے پوچھا کہ حافظ صاحب کیا معمول ہے آپ کا تلاوت کا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ 24 گھنٹے میں ایک قرآن شریف ختم کرنے کا معمول ہے. میں نے پوچھا کتنے قرآن شریف آپ نے ابھی تک ختم کیے؟ انہوں نے جواب دیا 5,500 قرآن کریم جمع ہوئے ہیں میرے پاس. تو تلاوت کی کثرت بڑی نعمت ہے. حال المرتحل ہمارے یہاں جب حفاظ قرآن کریم اپنی قرآن کریم کو ختم کرتے ہیں تراویح میں یا غیر تراویح میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ والناس پہ ختم نہیں کرتے، بلکہ والناس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر اولئک هم المفلحون تک پڑھتے ہیں. گویا دوسرا قرآن شریف شروع کر دیا. اب اس کو پڑھتے رہنا، یہ پورا کرے گا، پھر اولئک هم المفلحون پر جا کر ٹھہرے گا کہ ایک ختم کیا لیکن نیا قرآن فوراً شروع کیا. تو مومن کا یہ سلسلہ ہونا چاہیے مرتے دم تک کے لیے کہ ایک قرآن کریم ختم ہوا تو ختم کر کے بیٹھ نہ جائے، بلکہ نئے قرآن کریم کے تلاوت کے عزم کے ساتھ نیا قرآن کریم شروع کرے. ہمارے حضرت شیخ المشائخ حضرت مولانا اسماعیل صاحب واڑی رحمہ اللہ تعالی مجھ سے فرماتے تھے کہ پیرانہ سالی میں سب بھول گیا ہوں. مجھے یہ پاؤنڈ کیا ہے، 10 پاؤنڈ کیا ہے، 20 پاؤنڈ کیا، یہ بھی معلوم نہیں ہے. سب بھول گیا ہوں میں، لیکن بے فضل ہی تعالی قرآن شریف نہیں بھولا. حضرت جو ہے اپنی جوانی کے زمانے میں راتوں کو جب اعتکاف فرماتے تھے تہجد میں کھڑے ہوتے تھے 15 پارے جو ہے بے تکلف پڑھتے تھے اور قرآن شریف بہت یاد تھا. اور میں نے دیکھا نور الاسلام کے قیام کے زمانے میں کہ حضرت بالکل کنارے پر کھڑے ہوتے تھے، لیکن حافظ اگر کوئی غلطی اور لغزش کرتا تھا تو وہاں سے لقمہ دیتے تھے. اتنا قرآن کریم حضرت کو یاد تھا اور فرماتے تھے کہ سب بھولا لیکن قرآن کریم نہیں بھولا. ہمارے حضرت مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمہ اللہ تعالی، ان کا عالم یہ تھا کہ رمضان المبارک میں تلاوت تو کرتے ہی تھے لیکن حفاظ قرآن کا قرآن شریف سننے کا بھی بڑا معمول تھا. فجر کے بعد سنتے تھے اور ظہر کے بعد سنتے تھے اور عصر کے بعد سنتے تھے. ہم نے خود سنایا، شاید حضرت مفتی اکرام الحق صاحب نے سنایا ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن سنایا ہے تو حضرت نے بھی سنایا ہے. اور ہمارے مولانا اقبال صاحب جنہوں نے کئی سال تک جو ہے وہاں نایت واڑہ جامع مسجد کے اندر تراویح سنائی، وہ بھی حضرت کو روزانہ سنانے کے لیے قرآن کریم پورا سال کا معمول تھا قرآن کریم سنانے کا. تو اکثر علماء کا اور ہمارے سلسلے کے اندر بھی کم سے کم قرآن کریم ایک پارہ پڑھنا جو ہے وظائف کے اندر اور ہمارے معمولات کے اندر داخل ہے. روزانہ ایک پارے کی تلاوت کم سے کم کی جائے.
بعد میں حضرت نے کمی کر دی تھی کہ غیر حفاظ جو ہیں وہ ایک پارا نہیں پڑھ پاتے، تو چلو آدھا پارا پاؤ پارا پڑھ لیا کریں، لیکن رمضان میں تو تلاوت کو بڑھا دیجئے، جو وقت ملے قرآن پڑھیے، اور رمضان کے بعد کا ارادہ کر لیجئے کہ روزانہ ایک معتدل مقدار قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، جس میں بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، برکتیں ہیں، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور انوار کی اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت کا شکر گزار ہوں کہ یہ کرسی میرے لائق ہے نہیں، لیکن حضرت نے حکم فرما کر مجھے بٹھایا۔ ہمارے عبدالستار بھائی نے اشارہ کر دیا کہ آ گیا ہے، ورنہ میں خاموش پیچھے کھڑا ہو کر صرف ملاقات کر کے چلا جاتا، لیکن ملاقات ہوتے ہی حضرت کا حکم ہوا۔ یہ حضرت کی تواضع ہے، خود حضرت کے بیانات کا سلسلہ یہاں جاری ہے، فیوز کا سلسلہ جاری ہے، لیکن حکم ہوا تو تعمیل ارشاد میں یہ چند باتیں عرض کی ہیں جس پر عمل کا میں خود بھی محتاج ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وذہاب همومنا وغمومنا۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، ماہ سیام کی قدر دانی نصیب فرما، راتوں کی قدر، دن کی قدر نصیب فرما، ٹوٹا پھوٹا جو روزہ رکھ رہے ہیں اسے قبول فرما، تراویح کا سننا سنانا قبول فرما، حفاظ قرآن کریم کو ہمتیں عطا فرما اور ان کے حافظوں کو قوی فرما۔ اے اللہ ہمیں کثرت سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، رمضان میں اور غیر رمضان میں قرآن کریم سے محبت، ایک ایک حرف سے عشق عطا فرما، اور والہانہ تلاوت کا شغف نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے استاد محترم اور ہمارے سلسلے کے مشائخ کو عمر میں برکتیں عطا فرما، فیوز اور برکات کو عام اور تام فرما، ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالی کی مغفرت فرما، اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور پورے مجمع کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔